بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہم تمام انسانوں کو ڈھیر ساری نعمتیں عطا فرمایا ہے۔ یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ نعمتیں حقیقت میں اللہ کی طرف سے دی ہوئی امانت ہیں۔ ایک انسان ان نعمتوں کا مالک نہیں ہوتا ہے بلکہ امین ہوتا ہے، چاہے وہ انسان کی جان ہو یا اس کا مال ہو، اس کی عزت و آبرو ہو، کوئی بھی چیز ہو، بہرحال یہ اللہ کی نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں کی قدردانی کرنا ایک انسان کی ذمہ داری ہے۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ان نعمتوں کی قدردانی کیسی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسے ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں تو تین باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ کہ انسان ان نعمتوں کو، ان چیزوں کو اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے حاصل کرے، نفس کا بندہ نہ بنے، خواہشات نفس کے پیچھے نہ چلے، اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنے نفس کو رہنما نہ بنائے، بلکہ قرآن اور حدیث کے حساب سے جو رہنمائی دی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی کیے ہیں، اسی دائرے میں رہتے ہوئے آدمی ان نعمتوں کو، ان چیزوں کو حاصل کرے۔ دوسری بات یہ کہ ان نعمتوں کو ان کے صحیح مصرف میں استعمال کرے، کسی بھی ایسی چیزوں میں یا ایسے کاموں میں یا ایسے مقامات پر خرچ نہ کرے جن میں خرچ کرنے سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوتے ہوں، یا جن مقامات پر خرچ کرنا شریعت نے ناپسند کیا ہو، ایسے مقامات پر، ایسے چیزوں میں ہرگز مال کو خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایک انسان ان نعمتوں کی اپنی طاقت، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے ان کی حفاظت کرے، ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی آبیاری کرے۔ ان تین بنیادی باتوں کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ پہلی وہ چیز جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ انسان اپنی جان کی قدر کرے، اپنی جان کی حفاظت کرے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیر ساری دعائیں بتائی ہیں کہ آدمی صبح شام ہر وقت اس اللہ تعالیٰ کے ذکر اللہ کو، مختلف دعاؤں کو پڑھتا رہے تاکہ اس کی جان کی حفاظت رہے نہ دکھنے والے دشمن سے۔ اور ساتھ میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ آدمی صحت کی حفاظت کرے، کیونکہ صحت کی حفاظت کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدردانی ہے۔ صحت بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، تو اس لحاظ سے اس کی حفاظت کرنا ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان اپنی صحت کی طرف خیال نہیں کرتا ہے، بیماریوں کے موقع پر، وباؤں کے موقع پر آدمی اپنی صحت کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ بھئی اپنی صحت کی حفاظت کرے، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ آج کے زمانے میں جو کرونا وائرس کا معاملہ ہے، ایسے موقع پر آدمی ڈر کر گھر میں بیٹھ جانا، علاج نہ کروانا، بیماری کی دوا کا انتظام نہ کرنا یا اس کے لیے کوئی اہتمام نہ کرنا، گویا اپنے آپ کو خودکشی کرنے کے برابر ہے۔ کیونکہ یہ بیماری آدمی اگر علاج نہیں کرائے گا، آدمی اگر اس معاملے میں آگے نہیں بڑھے گا تو وہ بیماری اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کو لے کر ڈوبے گی، اس کے اولاد کو لے کر ڈوبے گی اور ساتھ ساتھ پورے محلے کو لے کر ڈوبے گی۔ اس لیے ہر انسان کو جو کوئی بھی اس قسم کی وباؤں کی، اس قسم کی بیماریوں کی کچھ علامتیں اگر نظر آتی ہیں تو پہلی فرصت میں علاج کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے کو پسند نہیں فرمایا ہے، بلکہ خودکشی کرنا اسلام میں حرام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کر دیا جس آدمی نے اپنی انگلیاں کاٹ کر خودکشی کر لیا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں یا ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھائی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس دنیا کے اندر ایک انسان کی ذمہ داری اپنی جان کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ اس کی ہلاکت کرنا ہے، بلکہ جان کی، اپنے صحت کی، اپنے جسم کی حفاظت کرنا ہے، اسے برباد کرنا نہیں ہے۔ اور ساتھ میں ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے
کہ جس طریقے سے جان اور جسم کی حفاظت کرنا ہے، اسی انداز سے مال کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے، ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ ایک آدمی اگر ندی کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہو، نالے کے کنارے پر، نہر کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہو اور وضو کر رہا ہے، اور وضو میں بے تحاشا پانی کو خرچ کرتا ہے، تو ندی کے کنارے پر بیٹھ کر، نہر کے کنارے پر بیٹھ کر بھی اگر وضو کر رہا ہے تو پانی میں اسراف نہ کرے، بیکار پانی کو استعمال نہ کرے، کیونکہ امانت کا تقاضا ہے کہ اس پانی کی حفاظت کیا جائے، پانی کا خرچ زیادہ نہ کرے، یہ تعلیم ملتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک مال ہوتا ہے، ایک نعمت مال ہوتا ہے، تو اس مال کو بھی بے تحاشا جہاں جی میں آئے اللہ کو ناراض کرنے والے کام یا نبی کو ناراض کرنے والے کام یا اسی انداز سے شریعت جن چیزوں کو ناپسند کرتی ہے ان چیزوں میں خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ساتھ میں ایک اور بات معلوم ہوتی ہے کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ امن اور شانتی کو قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کو بھیجا ہے۔ اسلام گویا امن اور آشتی کا ایک پیغمبر ہے، امن و آشتی کا ایک نقیب ہے۔ اس لحاظ سے اس دنیا کے اندر ایک مسلمان کو امن و امان قائم کرتے ہوئے عدل و انصاف سے زندگی بسر کرنا ہے۔ لہٰذا ایسے سماج میں کہ ایک آدمی، دو افراد کے درمیان ایک آدمی دوسرے آدمی پر ظلم کرتا ہے اور ایک کی بالادستی ہوتی ہے اور ایک کی لاچاری ہوتی ہے، تو ایسے سماج کو اسلام پسند نہیں فرماتا ہے۔ یا ایسے سماج میں ایک طبقہ دوسرے طبقے پر زیادتی کرتا ہے تو ایسے طبقے کو بھی اسلام پسند نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی تعلیمات قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کی گئی ہیں کہ اس دنیا کے اندر اگر کوئی آپ کے اوپر ظلم کرتا ہے تو اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، اس کی مدافعت کرنا، اس کا دفاع کرنا ایک مسلمان کا حق ہوتا ہے۔ لیکن یہ بھی تعلیم دی گئی کہ ایسے حالات میں کسی کی دشمنی آپ کو دشمنی پر، نفرت پر غالب نہ کرے، بلکہ جتنا آپ کو مقابلہ کرنا اتنا ہی اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ بہرحال اس انداز سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدردانی کرنا، ان کو صحیح استعمال کرنا میرے اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ہر انسان اپنی جگہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے یہ آج جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان تین بنیادی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً ہماری زندگی میں خیر اور برکت عطا فرمائے گا اور زندگی کے میدان میں ڈھیر ساری خوشیاں عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔